السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مجھے قبول نہیں کے 42 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر سلمان پہنچ جاتا ہے جب عاطر اور مائرہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب گلچھڑے تم اڑا رہے ہو۔ عاطر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ مائرہ کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تب وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے ثبوت رکھ لیا، کورٹ میں تم دونوں کے سامنے پیش کروں گا اور دیکھنا اب میں تم لوگ کا کیا حال کروں گا۔ اتنی دیر میں ندرت بھی وہاں سے دیکھتی ہے کہ یہ تماشا ہو رہا ہے، وہ فوراً وہاں پر آتی ہے۔ مائرہ کہتی ہے سلمان کو کہ اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں بھی پولیس کو کال کر دوں گی، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے نا پولیس نے کیا کہا ہے۔ تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو عاطر کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ شاطر انسان نکلا اور کیسے حرکتیں کر رہا ہے، میرے خیال سے اب ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ لیکن ندرت کہتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی جب تم دونوں کا تعلق ہی نہیں ہے تو سوچنا کس بات کا، اور آئندہ سے کبھی نظر بھی آؤ تو ایک دوسرے سے راستہ تبدیل کر لینا۔ یہ بات کر کے مائرہ بھی اپنی امی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے تو ندرت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اگر تمہارا اور عاطر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم کیوں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہو؟ مائرہ کہتی ہے کہ میں اس سے نہیں ملتی تھی، ویسے ہی وہ آ گیا تھا، اور ویسے بھی آپ ٹینشن نہ لیں مشال کی، مجھے پتہ ہے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اگر ارسلان بھائی اس سے محبت کرتے ہوں گے تو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ندرت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے مشال کی وجہ سے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دوسری طرف عاطر بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور واصل کو کہتا ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلمان اتنا زیادہ گھٹیا نکلے گا، اس نے یہ ویڈیو بنا لیا اور ظاہری بات ہے وہ ہم دونوں کو بلیک میل کرے گا۔ واصل کہتا ہے کہ میں یہی تو تمہیں بات کہنا چاہ رہا تھا، تم تو ہمیشہ عاشق بن کے سوچ رہے تھے، وہ دیکھو کتنا سیانہ نکلا ہے، اور تم بھی اب ایسے ہی سوچا کرو۔ یہاں پر آ جاتی ہے مائرہ اپنی امی کے پاس اور آ کر انہیں کہتی ہے کہ میں سلمان سے کھلا لینا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی میں نے اپنے ایک دوست سے بھی مشورہ کیا اور وہ دوست عاطر نہیں ہے۔ جب اس بات کا ندرت کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں مشال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے کیا اثر پڑے گا۔ یہاں پر سلمان اپنے دوستوں کے پاس آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ سب کام چھوڑ دینے چاہیے، تمہاری بہت ہی اچھی بیوی ہے۔ تبھی سلمان کہتا ہے کہ میں تو کبھی بھی نہیں بدلوں گا، اور ویسے بھی میں تو مرتے دم تک ایسے ہی رہوں گا۔ پھر بھی اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو تم خود ہی بدل جاؤ گے، کیونکہ اولاد کی خاطر انسان سب کچھ چینج کر لیتا ہے۔ لیکن سلمان کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ارسلان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ مشال کو کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مائرہ ایسی نکلے گی۔ تبھی مشال کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اور نہ ہی میری اس سے کوئی بات ہوئی ہے، ویسے بھی یہ ان دونوں کا فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ ارسلان کہتا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی ہو، یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہیں پتہ لگنی چاہیے، اگر پتہ لگ گئی تو امی اور ابو تمہیں اس گھر سے بھیجنے کے لیے ضد کریں گے۔ مشال کہتی ہے کہ وہ لوگ جو بھی کہیں بس آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تو میرا ساتھ دیں گے نا، کیونکہ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے کہ رمشا آ جاتی ہے اور آ کر ارسلان کو کہتی ہے کہ آپ کو ابا بلا رہے ہیں ابھی کے ابھی۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، اور مشال بھی، اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات سن کے آتا ہوں۔ یہاں پر جب وہ چلا جاتا ہے تو مشال رمشا سے پوچھتی کہ سلمان آ گیا ہے اور لگتا ہے پھوپھا نے دونوں بیٹوں سے کوئی بات کرنی ہوگی۔ رمشا کہتی ہے کہ سلمان بھائی کا یہ گھر ہے، وہ تو ظاہر بات آ ہی جائیں گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، آپ اس گھر سے بہت جلد چلے جائیں گے۔ یہ بات سے مشال پریشان ہو جاتی ہے۔ شکیل کہتا ہے ارسلان کو کہ جا کر اپنی بیوی کو اس کے مائکے چھوڑ کر آؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی کی زندگی اجڑ رہی ہے۔ تبھی ارسلان کہتا ہے کہ اس میں مشال کا کیا قصور ہے، اور ویسے بھی میں مشال کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا اس کے گھر، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنی دیر میں سمن بھی اس کی طرفداری کرنے لگتی ہے کہ شکیل بھانڈا پھوڑ دیتا ہے مشال کا کہ وہ تو کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی، اور ہم اس بنجر کو کیوں اپنے پاس رکھے۔ جب یہ بات وہ کرتا ہے تو ارسلان بھی سنتا رہ جاتا ہے کہ انہیں کیسے پتہ لگ گیا، اور سمن بھی بہت زیادہ ہکی بکی رہ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم سے یہ بات چھپائی گی۔ تبھی وہ اسے کہتی ہے کہ فوراً اسے کو اپنا سامان پیک کرے اور یہاں سے جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسلان آتا ہے مشال کے پاس اور آ کر کہتا ہے اپنا سامان پیک کرو اور اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جب مشال یہ بات سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مائرہ کو بھی جب پتہ لگتا ہے کہ اس کے پھوپھا پھوپھی اور مشال بھی آئی ہے، ندرت یہ بات بتانے آتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جنگ کا آغاز تم نے کیا تھا، کیونکہ تم تو صلح ہی نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ سے مشال کی بھی زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ مائرہ کہتی ہے کہ میں ابھی بات کرتی ہوں ان سے، لیکن ندرت اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے سامنے بھی نہ آنا، پھر سے وہ تم سے باتیں کریں گے۔ سمن آتی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مشال نے اسے دھوکہ دیا ہے، میں نے اتنا پیار اس سے کیا لیکن انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ لیکن اس کی اماں اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ مشال ایسی نہیں ہے، ایسے ہوا کیا ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟
शकील भी ये सब ड्रामा देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। समन कहती है कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती और मायरा ने तो वैसे भी हद कर दिया, मेरे एक बेटे को जेल में रख दिया है और अब ये भी इस घर में ही रहेगी। जब ये बात नुसरत सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और वो अरसलान को कहती है कि क्या तुम भी यही चाहते हो जो तुम्हारी माँ चाहती है। अभी इससे पहले कि अरसलान बोलने ही लगता है कि वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शकील बोल पड़ता है और कहता है कि ज़ाहिरी बात है ये काम आपकी बेटी ने शुरू किया था। अगर अब एक बेटी का घर नहीं बस रहा तो हम दूसरी को क्यों रखें, और वो भी बंजर को। यही बात समन भी करती है और कहती है कि अगर बसेंगी तो दोनों बसेंगी वरना कोई भी नहीं बसेगी, और वो गुस्से से चली जाती है। ये सब बातें मायरा भी सुन रही होती है। इसकी दादी बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है सबको, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और समन अपना फैसला सुना देती है और कहती है कि अगर मायरा ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। बाहर आ जाने ही लगता है जब अरसलान, तो वो फिर मायरा को कहता है कि मुझे पता है तुम हमारी बातें सुन रही हो, ये केस वापस ले लो। बाहर जाके शकील भी समन को कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, अब देखना इसका रद्द अमल भी अच्छा ही निकलेगा। कि इतनी देर में मायरा आ जाती है मिशाल के पास। जब वो आती है तो मिशाल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुम बस अपनी जंगें करो और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शकील अंदर आता है क्योंकि वो अपना मोबाइल भूल जाता है और जैसे मायरा को देखता है तो खामोश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मिशाल बहुत ज़्यादा टूट जाती है कि इतनी देर में उसकी दादी जाती है और जाकर समन से कहती है कि बेटा ऐसे ना करो, मिशाल तो मर जाएगी और वैसे भी उसका क्या कसूर है। लेकिन शकील कह देता है कि अम्मा ये सब कुछ तो आपकी बेटी ने ही शुरू किया, उसे को अपनी FIR वापस ले ले तो हम भी ये किस्सा ख़त्म कर देंगे। समन भी कहती है कि ज़ाहिरी बात है मैं उस बंजर को घर तो नहीं लेके जाऊँगी, अगर घर बसेगा तो दोनों का, वरना दोनों ही उजड़ेंगी। ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। जैसे सलमान घर आता है तो रिमशा उसे सारी बातें बता देती है कि मिशाल को भी एक भाई घर छोड़ के आ गए हैं। जब सलमान को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अरसलान ने ये काम कैसे कर लिया कि इतनी देर में वहाँ पर सब घर वाले आ जाते हैं। समन सलमान को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका बेटा जेल से वापस आ गया है। जब वो उसके लिए खाना बनाने जाती है तो सलमान अपने अब्बा को कहता है कि आपने तो बहुत बड़ी बाजी जीत ली, ये सब कुछ कैसे किया है। तभी शकील कहता है ज़ाहिरी बात है तेरा बाप हूँ और मुझे पता है कि कौन सा टीका कब चलना है और कब नहीं चलना। यहाँ पर मिशाल बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है, उसे वो सब याद आता है कि मैंने ख्वाब में क्या देखा था, लेकिन अरसलान ने कहा था कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही उसे याद आता है कि कैसे उसने कह दिया कि तुम इस घर से चल जाओ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।